بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے لیے بہت ہی پیارا سورت کوثر کا وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ کروڑ بھی مانگو گے اللہ پاک دیں گے۔ سورت کوثر کا 700 نایاب وظیفہ 800 سال پرانی کتاب سے ملا ہے۔ محترم ناظرین، ماہ شوال کے اس بابرکت دن میں اس تسبیح کو جو خاص عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ شوال کے اس بابرکت دن کے حوالے سے ہے۔ اس دن یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ آج کے دن کے اندر ہی معجزہ دیکھنا۔ اور کافی لوگ ایسے ہیں جو وظیفہ کر کے تھک گئے ہیں، لیکن ان کا کامیابی نہیں ملتی۔ ان کے راستے میں اسی طرح کی رکاوٹیں ہیں، اسی طرح کی بندشیں، تو ان کے لیے یہ عمل ہے۔ اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے، آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں سے جو اللہ کے دین کی مخالفت کرے گا اسے قتل کر دو، اور جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے، اس کا مواخذہ کرنے کا کسی کا کوئی حق نہیں، مگر جو کوئی حد کو پہنچنے والے جرم کا اعتراف کرے گا اس پر حد قائم کی جائے گی۔ حدیث نبوی سے معلوم ہوتا ہے کہ توحید و رسالت کے اعلان کے طور پر عہد نبوی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ سورت کوثر کا یہ وظیفہ انتہائی خاص اور مرجو وظیفہ ہے۔ اس کے بعد خود معجزہ دیکھ لینا۔ اس وظیفے کو ہرگز مت چھوڑنا۔ خدا کی قسم، جتنی دولت چاہو گے انشاءاللہ اللہ پاک اپنے وسیع خزانوں سے عطا کرے گا۔ یہ سورت کوثر کا وظیفہ بے حد قیمتی ہے۔ اس سورت کو بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لو، جو مانگو گے ایک دن میں مل جائے گا۔ یہ بہت ہی آزمودہ وظیفہ ہے۔ جنہوں نے یہ وظیفہ اپنی زندگی میں کر لیا، اس کو پوری زندگی دولت کی، رزق کی کبھی بھی کمی نہیں رہے گی۔ جتنا ان لوگوں نے مانگا اس سے کئی زیادہ اللہ پاک نے انہیں عطا کر دیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: کہہ دیجئے کہ بے شک میرا رب ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کا پورا بدلہ دے گا۔ وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ آج ہم آپ کو ایسا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جس کے پڑھنے سے رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، بے روزگاری نہیں رہے گی، اور اگر کاروبار ہے تو اس میں ایسی برکت آئے گی کہ پھر سنبھالنے سے بھی نہیں سنبھلے گا۔ ماہ شوال کے بابرکت دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جب آپ کو وقت مل جائے۔ رات کو یہ دن میں یہ تہجد کے وقت بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سورت کوثر ایک ایسا مختصر عمل جس سے کاروبار، رکاوٹ، بندش، نکاح، محبت، خاتمہ، بے روزگاری کا، نافرمان اولاد کا لاجواب عمل ہے۔ سورت کوثر کا وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے: ایک دانے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تسبیح کے دوسرے دانے پر سورت کوثر پڑھنی ہے۔ اس طرح ہر دانے پر سورت کوثر اور کلمے کا وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ پاک سورت کوثر پڑھنے والے انسان کے غموں کو راحت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ فضائل
جو اس دنیا میں انسان کو حاصل ہوتے ہیں اور جو آخرت کے فضائل ہیں۔ آخرت کے فضائل کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے اگر انسان کو حوض کوثر نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے آپ کی ہر ایک سنت میں شفا اور برکت ہے۔ جو شخص اس سنت کے ساتھ چلے گا یقیناً دنیا و آخرت اس کے لیے راحت کا سبب بنے گی۔ اپنے اعمال پر بھی توجہ دیجیے، حقوق العباد لازمی پورے کیجیے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ اللہ کبھی حقوق کے تلف کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا مگر حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ان پر آپ کو سزا دی جائے گی، آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ آپ اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، اپنی مرادوں کے لیے دعا مانگ لیجئے گا۔ دعا کے معنی اللہ تعالیٰ سے مانگنے اور اس کی بارگاہ میں اپنا دامن پھیلانے کے ہیں۔ دعا صرف مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں سے چھٹکارا پانے کے لیے نہیں کی جاتی بلکہ لوگ خالق حقیقی معرفت سے سرشار ہیں۔ وہ اس کی بارگاہ میں ہر وقت دعا کرتے تاکہ قرب الہی حاصل ہو جائے۔ قبولیت دعا کے لیے ایک ضروری شرط یہ ہے کہ آدمی جلد بازی سے کام نہ لے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی کسی حاجت کے لیے دعا مانگتا ہے مگر جب بظاہر وہ مراد بر نہیں آتی تو مایوس ہو کر نہ صرف دعا کو چھوڑ دیتا ہے۔ دعا کرتے وقت انسان یہ محسوس کرے کہ اسے اللہ تعالیٰ سے استعانت کی شدید ترین حاجت و ضرورت ہے اور صرف اللہ تعالیٰ ہی اس کی ذات پاک ہے جو اس مجبور کی دعا کو اس وقت شرف قبولیت سے نوازتا ہے جب وہ اس سے دعا کرے اور اللہ ہی ذات ہے ہر تکلیف کو دور کرنے والی۔ اگر کوئی شخص اس طرح دعا کرے کہ وہ سمجھتا ہو کہ وہ اللہ سے بے نیاز ہے، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدس سے استعانت کی کوئی ضرورت و حاجت نہیں بلکہ وہ صرف عادت اور روٹین کے طور پر دعا کر رہا ہے۔ ایک دفعہ ایک عورت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور اپنے شوہر کی شکایت کی۔ وہ بہت زیادہ اپنے دوستوں کو گھر دعوت دیتا ہے اور وہ یہ کھانا بنا کے اور ان کی مہمانداری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا اور عورت واپس چلی گئی۔ کچھ دیر بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کے شوہر کو بلوایا اور فرمایا آج میں تمہارا مہمان ہوں، اور وہ آدمی بہت خوش ہوا اور گھر جا کر اپنی بیوی کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہمارے مہمان ہیں۔ اس کی بیوی بے حد خوش ہوئی، وقت لگا کر محنت سے ہر اچھی چیز تیار کرنے میں مصروف عمل ہو گئی۔ اس زبردست پر تکلیف دعوت کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ اپنی بیوی سے کہنا کہ اس دروازے کو دیکھتی رہے جس میں جاؤں گا۔ تو اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا اور دیکھتی رہی کہ کس طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے نکلتے ہی آپ کے پیچھے بہت سے بھی گھر سے باہر نکل گئے، اور یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی تو آپ نے فرمایا یہ ہوتا ہے جب تمہارے گھر سے مہمان جاتا ہے تو اپنے ساتھ ہر طرح کے خطرات، مشکلات اور آزمائش اور یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ تم محنت کر کے اس کی خدمت کرتی ہو۔ جس گھر میں مہمان آتے جاتے رہیں اللہ اس گھر سے محبت کرتا ہے۔ اس گھر سے بہتر اور کیا ہو چھوٹے بڑے کے لیے کھلا رہے۔ ایسے گھر پر اللہ کی رحمت اور بخششیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی کا بھلا چاہتا ہے تو اسے نوازتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کس انعام سے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ نے فرمایا مہمان اپنا نصیب لے کر آتا ہے۔ آپ نے وظیفہ کچھ اس طرح کرنا ہے۔ اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف تسبیح ایک دانے پر پہلا کلمہ پڑھنے کے بعد سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ اس طرح پھر تسبیح آپ نے پڑھ لینی ہے اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر بارگاہ الہی میں دعائے عرض کرنی ہے۔ دوستو، میں نے آپ کو پوری تفصیل میں ہر چیز آپ کو بتائی ہے اور یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، آپ کو وضاحت بھی بیان کی ہے۔ اور دوستو، اس پر آپ عمل کریں، خود بھی پڑھیں، صدقہ جاریہ ہے، 10 لوگوں کو شیئر بھی کریں۔ اور حدیث نبوی ہے کہ اچھی بات سننا اور دوسروں کو بتانا بھی ایک نیکی ہے، اور یہ وظیفہ بہت ہی پاورفل ہے۔ جس نے بھی کیا اس کو اللہ نے دولت عطا کی۔ السلام علیکم۔